ناظرین اکرام، یقیناً ہر ایسا شخص جو کہ ذرا سا بھی شعور اور عقل رکھتا ہوگا، وہ جب بھی اس بے شمار رازوں سے بھری کائنات کو دیکھے گا تو اس کے ذہن میں ایک ہی سوال پیدا ہوگا کہ آخر اس کائنات کو بنانے والا کون ہے، اور وہ کون ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے۔ ہم مسلمانوں کا یہ پختہ یقین ہے کہ اس نظام کو بنانے اور چلانے والی صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس عقیدے کو دیکھ کر غیر مسلم بھی اپنی تحقیقات میں مگن ہیں اور اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہزاروں تجربے کر رہے ہیں، جن سے بار بار ایک ہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ اسے بنانے والی کوئی عظیم ہستی ہے۔ انہی ثبوتوں کو دیکھ کر آہستہ آہستہ غیر مسلم اسلام کی جانب راغب ہوتے نظر آ رہے ہیں، جن میں سے ایک نام ایلون مسک کا ہے، جو کہ اس دنیا کا طاقتور ترین شخص ہے۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع بھی ایلون مسک ہی ہے، جس کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ کس طرح ایلون مسک اسلام کی جانب راغب ہو رہا ہے، اور جب اسے کائنات کو بنانے سے متعلق سوال کیا گیا تو اس نے کیا جواب دیا۔ ناظرین، ایلون مسک 28 جون سن 1971 کو جنوبی افریقہ میں پیدا ہوا۔ آج کل ایلون مسک ایک مشہور کینیڈین امریکن بزنس مین، انجینئر، معجد اور سرمایہ کار ہے۔ مکمل طور پر بجلی سے چلنے والی کار، دوبارہ استعمال کے قابل راکٹ کی تیاری اور اس جیسے کئی بڑے بڑے انقلابی منصوبوں کے پیچھے بھی ایلون مسک کا ہی انقلابی ذہن کار فرما ہے۔ ایلون نہ صرف اسپیس ایکس اور ٹیسلا موٹرز میں سی ای او ہے، بلکہ سولر سٹی کا چیئرمین اور پے پال، زپ2 کا شریک بانی بھی ہے۔ ان سب منصوبوں سے بڑھ کر ایلون نے ہائپر لوپ کے نام سے ایک نئے تصوراتی ٹرانسپورٹ سسٹم کا منصوبہ بھی پیش کیا ہے، جس کی کامیابی کے بعد سفر کی دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوگا۔ اگر ایلون مسک کے مذہب کی بات کی جائے تو آج سے 4-5 سال پہلے ایک انٹرویو میں اسے جب سوال کیا گیا کہ کیا آپ خدا کے ہونے پر یقین رکھتے ہیں، تو اس کا جواب تھا کہ نہیں، میں خدا کو نہیں مانتا۔ جب اس سے دوسرا سوال کیا گیا کہ آپ کے تمام قریبی ساتھی یہودی ہیں تو کیا آپ بھی یہودی ہیں، جس کے جواب میں اس نے کہا کہ نہیں، میں یہودی نہیں ہوں، بلکہ میں ایک ملحد ہوں، اس لیے میں کسی بھی مذہب کی پیروی نہیں کرتا۔ ناظرین، یہ انٹرویو ایلون مسک کی جانب سے سن 2018 میں دیا گیا تھا، جب اس نے خدا کو نہ ماننے کا کہا تھا۔ لیکن جب یہی سوال اس سے ابھی کچھ عرصہ پہلے کیا گیا تو جواب پہلے کی نسبتاً خاصا مختلف تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کو بنانے اور اس کا نظام چلانے والا کون ہے، تو اس کے جواب میں ایلون مسک کا کہنا تھا کہ ہاں، مجھے اب لگتا ہے ضرور اس کائنات کو چلانے والا کوئی موجود ہے، جو ہم سب سے بہت بڑا ہے اور ہم سب اس کے تابع ہیں۔ اس کا مزید کہنا تھا کہ میں نے اپنے مختلف منصوبوں اور تجربات سے یہ اخذ کیا ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں چل سکتی، بلکہ یہ ضرور کسی کے اشاروں پر چل رہی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن وہ ہم سب پر ضرور نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس بیان کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب آہستہ آہستہ غیر مسلم شخصیات اسلام کی سچائی کو تسلیم کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ ایک دن پوری دنیا پر اسلام کی ہی حکمرانی ہوگی۔ دوستو، یاد رہے کہ 20ویں صدی کے وسط میں سائنس کی دنیا میں یہ نقطہ نظر رائج تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور یہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ اس نقطہ نظر کے مطابق سائنسدانوں کا خیال تھا کہ کائنات مقررہ، جامد اور غیر متغیر مادے کا مجموعہ ہے۔ یہ نظریہ مٹیریلسٹ فلسفی پر مشتمل ہے اور پوری کائنات کو وجود میں لانے والے خالق کے وجود کی نفی کرتا ہے۔ تاہم 20ویں صدی کے دوران جیسے ہی سائنس نے مزید ترقی کی اور اس نظریے کو مکمل طور پر رد کر دیا گیا، اور 21ویں صدی کے آتے ہی بہت سے تجربات اور مشاہدات کے بعد جب جدید طبیعیات دان اور مفکر اس نتیجے پر پہنچے کہ کائنات کی یقیناً کوئی نہ کوئی ابتدا ضرور ہے، اور یہ جامد اور غیر متغیر نہیں ہے، بلکہ کائنات مسلسل تحریک کے عمل سے گزر رہی ہے۔ دوستو، کائنات کی ابتدا کو قرآن پاک کی اس آیت سے واضح کیا جا سکتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ اللہ آسمان اور زمین کا موجد ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 101۔ موجودہ ماہرین فلکیات بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ پوری کائنات کافی عرصہ پہلے ہونے والے ایک عظیم دھماکے کے نتیجے میں معرض وجود میں آئی، اور اس عظیم دھماکے یا کائنات کے وجود میں آنے والے واقعے کو بگ بینگ کہا جاتا ہے، جبکہ آج کے دور کا پورا سائنسی طبقہ اس بات سے اتفاق کرتا ہے کہ یہ دھماکہ تقریباً 15 ارب سال پہلے واحد پوائنٹ یا نقطے سے نکلا تھا۔ اس بگ بینگ سے پہلے مادہ، توانائی اور حتیٰ کہ وقت جیسی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی تھی۔ یہ حقیقت جو کہ حال ہی میں جدید طبیعیات دانوں نے دریافت کی ہے، 1400 سال پہلے قرآن پاک میں اس کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ 1400 سال پہلے جب فلکیات کا علم نہ ہونے کے برابر تھا یا اپنے ابتدائی دور میں تھا، تب قرآن مجید فرقان حمید میں کائنات کی توسیع ہونے کے عمل کو بھی بیان کر دیا گیا تھا۔
چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الزاریات آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں وسیع ہونے یا کشادگی کے بارے میں بات کی گئی ہے، یعنی آسمان پہلے ہی بہت وسیع ہے لیکن ہم اس کو اس سے بھی زیادہ وسیع کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور سائنس بھی موجودہ دور میں اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ کائنات مسلسل تحریک اور توسیع کے عمل سے گزر رہی ہے۔ جیسا کہ امریکہ کے ماہر فلکیات ہبل نے ٹیلیسکوپ کی مدد سے آسمان کا مشاہدہ کرتے ہوئے یہ دریافت کیا کہ یہ تمام ستارے، سیارے اور گلیکسیز ایک دوسرے سے دور حرکت کر رہے ہیں۔ طبیعیات کے قانون کے مطابق مشاہدے کے مقام کی طرف بڑھنے والی روشنی بنفشی رنگ کی ہوتی ہے، جبکہ مشاہدے کے مقام سے دور بڑھنے والی روشنی گہری سرخ مائل رنگت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ٹیلیسکوپ کی مدد سے آسمان کا مشاہدہ کرتے ہوئے ہبل نے دریافت کیا کہ اپنے فاصلے کے لحاظ سے ستارے جو روشنی خارج کرتے ہیں وہ سرخی مائل رنگت کی ہوتی ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ستارے اور گلیکسیز ہر وقت نہ صرف ہم سے بلکہ ایک دوسرے سے بھی دور بڑھ رہے ہیں، یعنی کہ یہ کائنات مسلسل بڑھ رہی ہے۔ کائنات میں ہر شے کا ایک دوسرے سے دور حرکت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات توسیع کے عمل سے گزر رہی ہے، اور یہ حقیقت قرآن مجید فرقان حمید میں اس وقت بیان کر دی گئی تھی جب ٹیلیسکوپ یا اس جیسے دیگر ٹیکنالوجی کے آلات ایجاد ہونے کے قریب بھی نہیں تھے، اور یہ اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید اس رب کا کلام ہے جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ جیسے کہ ناظرین ویڈیو میں پہلے ہم نے بتایا کہ کائنات کی ابتدا عظیم دھماکے سے ہوئی اور اس کے بعد سے یہ مسلسل توسیع کے عمل سے گزر رہی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب کائنات کا ماس کافی وسیع تک پہنچے گا اور کشش ثقل کی بدولت اس کی توسیع رک جائے گی اور واپس سکڑنے کے بعد کائنات خود ختم ہو جائے گی اور آخرکار ایک ایسے نقطے پر پہنچ جائے گی جہاں سے اس کی شروعات ہوئی تھی۔ کائنات کے اس خاتمے کو بگ کرنچ کا نام دیا گیا ہے۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے طبیعیات کے ماہرین کا اس بارے میں کہنا ہے کہ آج ہم جو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں بھی دیکھ سکتے، یہ سب کچھ پروٹون سے بھی چھوٹے سائز میں تباہ ہو جائے گا۔ یہ بالکل اس طرح ہے جیسا کہ آپ ایک نقطے کے اندر رہ رہے ہوں۔ دوستو، اب اس کا ذکر بھی قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح سے ہوا ہے، اور جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ لیں گے کہ جیسے اوراق لپیٹ دیے گئے ہوں، جیسے ہم نے پہلی دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح ہم دوبارہ کریں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اس وعدے کو ضرور پورا کر کے رہیں گے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 104۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ میں اس کائنات کو اوراق کی مانند لپیٹ دیے جانے کی بات کی گئی ہے جو کہ غور طلب ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کاغذ کو تہ لگا کر لپیٹا جاتا ہے اور تہ ایسی چیز کی لگائی جاتی ہے جو کہ متوازی ہو۔ اسی طرح پہلے کے سائنسدان اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ کائنات بیضوی یا گول شکل کی ہے، لیکن 20ویں صدی کے سائنسدان آئنسٹائن نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ہماری یہ کائنات متوازی ہے اور ململ کے کپڑے کی مانند ہے۔ کائنات کی ابتدا اور خاتمے کے بارے میں موجودہ سائنسدانوں کی تحقیقات 1400 سال پہلے قرآن پاک میں دیے گئے بیانات سے مکمل اتفاق کرتی ہے۔ اس کے باوجود سائنس جتنی بھی ترقی کر لے، کائنات اور اس کے اندر چھپے رازوں کو اس کو تخلیق کرنے والے خالق و مالک سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ لیکن پھر بھی آج کے دور میں ہم انسان سائنس کی تحقیقات پر تو بہت یقین رکھتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں بیان کیے گئے معجزات پر غور و فکر نہیں کرتے۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ زمر آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور برتر ذات ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائیں۔ تو ناظرین، یہاں پر اختتام ہوتا ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کا۔ ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کمنٹس کی صورت میں ہم تک لازمی پہنچایا کریں۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔